that our bilateral relations continue to grow stronger. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. پاکستان اور روانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا دونوں ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. خوشی ہے پاکستان میں روانڈا کے ہائی کمیشن کا افتتاح ہو رہا ہے. پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافہ چاہتا ہے. روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جے پی نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے دو طرفہ بات چیت مفید رہی. روانڈا پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے. As Acting Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. honestly to the best of my ability and faithfully. جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء کی شرکت. سول ججز، جوڈیشل مجسٹریٹ کی بھرتیوں کی شرائط میں تبدیلی کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس آغا فیصل نے پوچھا متعلقہ ادارے بنیادی شرائط طے کر سکتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا اعلیٰ عدالتوں کے سرکاری ملازمین کے لیے کوئی شرط نہیں. شرائط سے ہزاروں وکلاء کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا پہلا روز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سمیت ملک بھر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے مدارس کی گرانٹ 3 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کر دی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں گرانٹ میں اضافے کی منظوری وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی. دینی مدارس کے طلبہ قیمتی سرمایہ ہیں. دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج وقت کی اہم ضرورت ہے. سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس سرمد جلال عثمانی نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. سرمد جلال عثمانی کچھ عرصے سے علیل اور اسپتال میں زیر علاج تھے. شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم وفات. صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا علامہ اقبال نے علم، یقین محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا جو آج بھی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی مزار اقبال پر حاضری. کہا نوجوانوں کو فکر اقبال سے روشناس کرائیں تو انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری. درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی. ہیٹ ویو کے دوران راتیں بھی گرم رہنے کا امکان. کینالز تنازع پر وفاق اور سندھ کا پہلا باضابطہ رابطہ. لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ متحرک. وزیر اعظم کے مشیر نے سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کو ٹیلی فون کیا. دونوں کا کینال تنازع پر بات چیت سے حل پر اتفاق. شجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. رانا ثناء اللہ نے یقین دہانی کرائی حکومت معاملے پر مذاکرات کرے گی. نواز شریف اور شہباز شریف نے سندھ کے تحفظات ختم کرنے کی ہدایت کی. مرتضی وہاب کہتے ہیں نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزیروں نے خراب کیا. آبادی زیادہ، پانی کم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ کر تیسرے کو دیا جائے. نون لیگ کے ملک احمد خان کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کا حق ہے کہ اپنا اپنا پانی استعمال کریں. ارسا معاہدے میں پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہے. پانی کی تقسیم کے معاملے میں نمبرز اور ڈیٹا پر بات ہوگی. وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں ایکنک کی منظوری کے بغیر نئے کینالز کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا.
नहरों के मंसूबे पर आज तक इजलास ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हकायक ये हैं कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी पहले ही बेच दिया। अपोजिशन ने मामला उठाया तो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में उमर अयूब ने कहा कि आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आवाम को फायदा नहीं दिया जा रहा। महंगाई का तूफान है और वजीर आजम कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई। बलोचिस्तान का पैसा वहाँ के आवाम पर खर्च नहीं हुआ। इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, पावर शेयरिंग फार्मूले और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा बल्दियाती बिल पर तहफ्फुजात हैं, जमहूरियत की असल रूह ही खत्म कर दी गई। गवर्नेंस पर भी तहफ्फुजात हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को देखा जाए। हमें चंद जामियात पर भी तहफ्फुजात थे। इजलास में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ज़राअत समेत कौमी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। आइंदा हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी। इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। JUI रहनुमाओं की PTI से इत्तेहाद की मुखालफत, हुकूमत के खिलाफ तहरीक खुद चलाने की तजवीज़। तमाम जमातों से राब्ता किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में बहस। ज़राए का कहना है इजलास में माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी मुखालफत की गई। बलोचिस्तान असम्बली में बिल की हिमायत करने वाले JUI अरकान को शो कॉज देने का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्टी से निकालने का भी फैसला। PTI एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। इल्जामात से बरी उज़्ज़मा करार। एहतसाब कमेटी ने आज़म सवाती से इल्जामात के सबूत तलब किए तो उन्होंने एक किताबचा कमेटी को दिया। रिहाई के बाद आज़म सवाती का रवैया और मौक़िफ़ तब्दील हुआ। रुकन एहतसाब कमेटी काजी अनवर कहते हैं रिपोर्ट जिम्मेदारी और दयानतदारी से मुकम्मल की। 4 महीने बाद गंदम ये ढूंढेंगे, मार्केट में नहीं मिलेगी, बाहर से गंदम मंगवाएंगे और किसान की गंदम कौड़ियों के दाम जिनका जो सरमायादार वो खरीद लेगा और फिर वही सरमायादार 6 महीने बाद उसको 4,500 में बेचेगा। पंजाब के किसान को यूरोपीय सिस्टम कैसे समझ आएगा? वजीर आला गुजारिश है अफसरान के कहने पर पॉलिसियां ना बनाएं। स्टोरेज का जो सिस्टम बताया गया है वो किसानों को समझ ही नहीं आएगा। इस सिस्टम से करप्शन का नया बाजार शुरू हो जाएगा। हुकूमत के अरबों रुपए माफिया की जेब में जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं वजीर आला पंजाब के ऐलान के बाद गंदम की कीमत 400 रुपए मजीद कम हो गई। हुकूमत गंदम का रेट तय नहीं करेगी तो मार्केट गिर जाएगी। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा हुक्मरान इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। अमरीका और इसराइल की खिदमत करके इज्जत नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन इसराइली मजालिम की मजम्मत करें। गजा के लिए नहीं उठेंगे तो इक्तदार और मकबूलियत चली जाएगी। कायदे आजम ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। इसराइल से दोस्ती का सोचना भी नहीं, अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करना चाहते थे। हुक्मरानों ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तसादुम नहीं चाहते। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी मुतहिद है। वज़ीर आज़म फलस्तीन के लिए किरदार अदा करें वरना आइंदा कंटेनर्स गिरा देंगे। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखे जिन्होंने अपना कैरियर तबाह किया लेकिन अहले गजा की हिमायत से पीछे ना हटे। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस, हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजिर की शिरकत। शुरका ने फूल नछावर करके इस्तकबाल किया। कौमी एयरलाइंस तरक्की के सफर पर गामजन। लाहौर से भी बाकू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। PIA की पहली परवाज से 152 मुसाफिर लाहौर से बाकू पहुंच गए। हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल। आज़रबाईजान के वजीर ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुकाम ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। दौरान परवाज केक काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। कुरानंदाजी के जरिए मुसाफिरों में मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए। बाकू से लाहौर के लिए परवाज भी रवाना हो गई।
ابتدائی طور پر باکو کے لیے ہفتہ-وار 2 پروازیں چلیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا باکو اور لاہور میں براہ راست پروازوں سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے اور باکو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحاتی پروگرام کے بعد پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ جو حالات ہمارے صوبے پہ مختلف ادوار میں آئے اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہم ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے اور ساتھ ساتھ ہماری عوام نے مل کے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ عوام اور پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ ہمارے عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پرامن علاقہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے طرز پر عوام کو حقوق فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سب کام میرٹ پر ہوں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتوحات کا چوکا، کراچی کنگز کے خلاف سمیٹ لی ایک اور فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی، 129 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ کپتان شاداب خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اعظم خان نے 31 اور صاحبزادہ فرحان نے 30 رن سکور کیے۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 128 رن سکور کیے۔ سائفت نے 30، سعد بیگ نے 20 اور خوش دل شاہ نے 17 رنز بنائے۔ عباس آفریدی نے 9 گیندوں پر 3 چھکے لگا کر ٹوٹل 128 تک پہنچایا۔ اسلام آباد نے ہدف 17 گیند پہلے حاصل کر لیا۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ ESL کا بڑھائے جوش، سب سے بڑا پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کی T20 کی سلو پچ پر کڑی تنقید، کہا آج جو پچ بنائی گئی یہ T20 کرکٹ کی نہیں ہے۔ لوگ چھکے چوکے دیکھنے آتے ہیں، پچ ان لوگوں نے بنائی جن کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں۔ کامران اکمل بولے اسلام آباد کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا، ہر لمحہ پرجوش کے مہمان بنے سندھ پولیس کے جوان۔ معروف اداکار کاشف محمود نے کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا، کہا بابر اعظم جس ٹیم میں ہو وہ میری فیوریٹ ٹیم ہوتی ہے۔ کرکٹ مائنڈ اور اسکل کا گیم ہے، طاقت کا نہیں۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنے چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ نارتھ امریکن باکس آفس پر شیطانی قوتوں کا غلبہ، ہالی ووڈ کی نئی ڈراؤنی فلم سنرز آتے ہی باکس آفس پر چھا گئی۔ فلم ریلیز کے 3 دنوں میں $45.6 ملین کما کر سب سے آگے رہی۔